اللہ کے راستے میں ایک شام یا ایک صبح ہو، بلکہ اگر عربی گرامر کے اعتبار سے اس حدیث کا ترجمہ کیا جائے تو یوں بنے گا پوری رات یا پوری صبح نہیں، بلکہ لغدوۃ یہ نکرہ ذکر کیا اور غدوۃ کے آخر میں تا پر تنوین ہے، تو یہ تنوین تقلیل کے معنی میں آتی ہے، کسی بھی چیز کے سب سے کم درجے کو بیان کرنے کی، اور روحۃ پر بھی تنوین ہے تقلیل کے لیے۔ تو حدیث کا معنی گرامر کی روح سے یوں ہوگا کہ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے میں شام کی ایک گھڑی یا صبح کی ایک گھڑی دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور آپ حضرات یہاں اللہ کے راستے میں آئے ہیں، یہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، دین کی نسبت سے آئے ہیں، دین سننے کے لیے آئے ہیں، تو یقیناً آپ یہاں جتنی گھڑیاں گزاریں گے تو خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جتنا کچھ ہے اس سب سے آپ کا بلال مسجد کے اندر ایک گھڑی دین کی خاطر بیٹھنا بہت بہتر ہے۔ یہ زبان نبوت کا فرمان ہے، اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے زیادہ سچی اور زبان کوئی نہیں ہو سکتی۔ یقین کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس یقین کے ساتھ بیٹھے کہ کرۂ ارضی پر جتنے افراد ہیں ان میں سے آپ جو اس مسجد کے اندر دین کی نسبت سے بیٹھے ہیں آپ ان سب سے اعلیٰ ترین ہیں۔ اور یہ تکمیل قرآن کی محفل ہے، میں مبارکباد پیش کروں گا، بلکہ میں کیا مبارکباد پیش کروں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مبارکباد پیش کرتے ہیں اس شخص کو کہ جو قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھانے والا ہے، قرآن سننے والا ہے، قرآن سنانے والا ہے، اور فرمایا نظر اللہ امرا، میرے نبی فرماتے ہیں، یہ میرے نبی مبارکباد دیتے ہیں، اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو، اللہ خوش رکھے اس شخص کو، من سمع مقالتی فحفظها فوعاها، جس نے میرے فرامین کو سنا، اللہ کے قرآن کو سنا، یاد کیا، اس پر عمل کیا، اس کو آگے لوگوں تک پہنچایا، میرے نبی فرماتے ہیں ایسا شخص تر و تازہ ہو، خوشحال ہو، خوش ہو۔ تو یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں حافظ صاحب جنہوں نے تراویح کے اندر قرآن پاک سنایا، اور آپ حضرات بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس پرفتن دور کے اندر آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر اللہ کا پورا قرآن آپ نے سنا، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست، طاقت سے، دولت سے، عقل سے یہ سعادت حاصل نہیں ہوتی، یہ سعادت اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا کرتے ہیں۔ واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، قرآن پاک کے فضائل، قرآن پاک کی عظمت بیان ہوتی رہتی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، اور سب سے بڑی عظمت میں آپ کو بس 1 منٹ میں بتا دوں کہ قرآن کی کیسی عظمت ہے، قرآن والوں کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ آپ کے محلے کا، آپ کے علاقے کا، آپ کے گاؤں کا وہ بچہ
جو کسی امیر خاندان سے بھی تعلق نہیں رکھتا، بڑی قوم سے بھی تعلق نہیں رکھتا، مال و دولت بھی اس کے پاس نہیں ہے، بات بھی اس کی کہیں سنی نہیں جاتی، کہیں پر بھی اسے ترجیح نہیں دی جاتی، اولویت نہیں دی جاتی، فوقیت نہیں دی جاتی، کم سے کم تر اسے سمجھا جاتا ہے، وہی بچہ اگرچہ آنکھ سے معذور ہو، ٹانگ سے معذور ہو، ہاتھ سے معذور ہو، جس کوئی طرف کسی کی توجہ کی آنکھ اٹھتی بھی نہ ہو، وہ بچہ جب اس قرآن کے ساتھ جڑتا ہے، اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اس قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے، حافظ قرآن بن کے آتا ہے، مسجد میں مصلی رسول پہ کھڑا ہوتا ہے، رب نے اپنے قرآن کی وجہ سے اس بچے کو، جس کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں، جس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں، جس کا کوئی بڑا خاندان نہیں، جس کی کوئی بڑی پہچان نہیں، رب کا قرآن سینے کے اندر محفوظ کیا، مصلی رسول پہ آ کر کھڑا ہوا، پھر اس کے پیچھے بڑے بڑے رؤساء بھی ہیں، امراء بھی ہیں، وزراء بھی ہیں، حتیٰ کہ حاکم وقت بھی اگر ہے وہ اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اب یہ بچہ جب تک رکوع میں ہوگا سب کو جھکے رہنا ہے، جب تک یہ سجدے میں ہوگا سب کو سجدے میں پڑا رہنا ہے، کسی کی مجال تک نہیں کہ وہ اس بچے سے تقدیم یا تاخیر کر دے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، آج میرا موضوع یہ نہیں ہے، عام طور پر یہ بیان ہوتے رہتے ہیں، اچھی بات ہے۔ قرآن پاک اللہ نے نازل کیوں کیا؟ فرمایا ہدی للناس، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ ہدایت کیا ہے؟ تھوڑے سے وقت میں ہدایت کا معنی آپ سمجھ لیں، انشاءاللہ فائدہ ہو۔ ہدایت رہنمائی کو کہتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور قرآن ہے ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ، سیدھا راستہ بتانے والا۔ اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہادی ہیں، ہادی امت ہیں، ہادی انسانیت ہیں، اور خود اللہ جل جلالہ بھی ہدایت دینے والے ہیں، ہادی ہیں۔ تو یہاں تین ہادی آ گئے، ایک رب کی ذات ہے، اللہ کا رسول ہے، اور اللہ کی کتاب۔ یہ تین ذرائع ہیں ہدایت کے، ان تین ذریعوں سے ہدایت ملتی ہے۔ لیکن ان ہدایت کے اندر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ ہدایت جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، کہ وہ ہدایت جس کی نسبت قرآن کی طرف ہے اور جناب نبی آخر الزمان کی طرف ہے۔ فرق یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے اور وہ راستہ بھولا ہوا ہے، اجنبی ہے، مسافر ہے، آپ سے پوچھتا ہے کہ یہاں چونترا کس طرف ہے، چونترے کا راستہ کون سا ہے؟ آپ اسے بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہاں سے نیچے اترے، پھر سیدھی روڈ پر آپ چلتے جائیں، پل سے پار ہوں گے تو آگے چونترا آ جائے گا۔ تو یہ شخص، اس کو آپ نے راستہ دکھا دیا، اسے کہتے ہیں اراۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ اور ایک ہدایت ہے کہ آپ سے راستہ پوچھا، آپ نے اسے کہا بھائی آ جا، اس کا ہاتھ پکڑا، ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور لے جا کر آپ نے چونترا میں چھوڑ دیا۔ ایک ہدایت یہ ہے۔ تو جس ہدایت کی نسبت قرآن کی طرف ہے، جس ہدایت کی نسبت نبی آخر الزمان کی طرف ہے، اس ہدایت سے مراد کیا ہے؟ اراۃ الطریق ہے، راستہ دکھانا ہے۔ قرآن راستہ دکھاتا ہے سیدھا، قرآن جنت کا راستہ دکھاتا ہے، قرآن اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی اعظم ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔
اور قرآن کا جو دکھایا ہوا راستہ اس پر بھی صحیح طور پر چل کر ہدایت تک پہنچتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے کو دیکھ کر بھی اس پر چل کر منزل مقصود تک پہنچتے ہیں، لیکن یہ یقینی نہیں ہوتا، بلکہ ہو سکتا ہے جو راستہ آپ نے بتایا ہے یہ شخص اس راستے سے دائیں بائیں ہو جائے، متشابہ اسے لگ جائے، بھول ہو جائے تو آگے پیچھے نکل سکتا ہے۔ تو اللہ جو راستہ دکھانے والے ہیں وہ یقینی ہے اللہ منزل مقصود تک پہنچا کر دم لیتے ہیں۔ ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، سیدھے راستے پہ لگاتا ہے، اور پھر جس نے اس راستے کو پکڑ لیا، دائیں بائیں نہیں ہوا تو وہ پہنچ گیا، اللہ کی توفیق شامل حال ہو، اور جس نے اس راستے کو درمیان میں چھوڑ دیا تو وہ راستے سے بھٹک گیا۔ تو پھر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ قرآن ہدایت ہے، تو پھر قرآن کے نزول کے زمانے میں بہت سارے لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ جو قرآن نے ہدایت کا راستہ بتایا انہوں نے وہ راستہ کھو دیا، اس لیے وہ ہدایت تک پہنچ نہیں سکے۔ تو میرے دوستو، نزول قرآن کے زمانے میں 3 قسم کے لوگ تھے، 3 عقائد تھے، 3 نظریے تھے، 3 قسم کے لوگ تھے۔ مدینہ میں یہودی تھے، آگے عیسائی تھے، مکہ کے اندر مشرکین تھے۔ عیسائی بھی ہدایت کا راستہ کھو چکے تھے، جو آسمانی تعلیمات تھی انہیں بلا چکے تھے۔ یہودیوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر کر کے وہ جو دین ان کے پاس آیا تھا، موسیٰ لے کے آئے تھے، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، بدل دیا۔ اور تیسرے تھے مشرکین مکہ، جن کے پاس نہ کوئی کتاب تھی، نہ دین تھا، نہ شریعت تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے پاس ہمارا آبائی دین ہے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے وہی ہم کرتے ہیں۔ تو قرآن نے ان تینوں کی اصلاح کی، ہدی للناس، قرآن نے ان تینوں کو ہدایت کا راستہ بتایا۔ پہلوں کو یہودی کہتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور جب اللہ کا بیٹا بنا دیا تو پھر الہ بھی بنا دیا، معبود بھی بنا دیا، اور پھر وہ ثالث و ثلاثہ کا تثلیث کا عقیدہ انہوں نے گھڑا، اور انہوں نے خدائی کو 3 اجزاء میں تقسیم کیا، ایک اللہ، ایک موسیٰ، ایک موسیٰ کی والدہ حضرت عیسیٰ، اور عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم، اور پھر انہی کی عبادت کے اندر وہ لگ گئے، صلیبیں بنا کر تثلیث کا انہوں نے اپنا قومی نشان بنا لیا، اسی کے سامنے سجدے، اسی کے سامنے عبادتیں، اسی کے سامنے جھکنا، یہ سارا کچھ بنا دیا۔ اور اللہ نے قرآن میں، ویسے تو قرآن کے اندر سب سے زیادہ جو ذکر ہے وہ بنی اسرائیل کا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کا بڑا تذکرہ ہے، بڑے بڑے دلائل اللہ نے دیے۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو جو غلط راستے پہ وہ چل رہے تھے، اس راستے سے ہٹانے کے لیے بڑے بڑے دلائل دی۔ میں آپ کے سامنے جو قرآن کی دی ہوئی مختصر سی دلیل ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، الہ ہے، معبود ہے، کیونکہ بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے، بیٹا باپ کی جگہ پر قائم ہوتا ہے، اس لیے جو صفات ہیں اللہ کی وہی ہیں عیسیٰ کی۔ اللہ الہ ہے تو عیسیٰ بھی الہ ہے۔ قرآن نے کہا کانا یاکلان الطعام، یاکلان الطعام، ایک عام سی مثال دے رہا ہوں آپ کو، علمی مشگافیوں میں نہیں، کہ وہ کھانا کھاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے، اور ان کی والدہ حضرت مریم بھی کھانا کھاتی تھی۔ اور یہ بہت بڑی دلیل قرآن نے دے دی سمجھنے والوں کے لیے۔ اصل میں قرآن ہم سمجھتے نہیں، قرآن کو ہم نے سمجھنے کی روح سے کبھی دیکھا ہی نہیں، بس کیا ہے زیادہ سے زیادہ رمضان میں پڑھ لیا، ناظرہ پڑھ لیا،
اور پھر اگر کوئی فوت ہو گیا تو اس کے لیے قرآن خوانی کر دی، بس اتنا ہم نے قرآن پڑھ دیا، تو پھر یہ ہمارے لیے ہدایت کیسے بنے؟ قرآن نے کہا کہ عیسائیوں تم غلط کہتے ہو کہ عیسیٰ الہ ہے، کیوں؟ کہ عیسیٰ کھانا کھاتا ہے، عیسیٰ کھانا کھاتا ہے، اور جو شخص کھانا کھاتا ہے تو وہ کھانے میں کھانے کا محتاج ہے یا نہیں؟ محتاج ہے۔ وہ کھیتی باڑی کا محتاج ہے، وہ گندم کاشت کرنے کا محتاج ہے، وہ گندم کو کاٹنے کا محتاج ہے، وہ گندم کو پسوانے کا محتاج ہے، چکی تک لے جانے کا محتاج ہے، چکی سے لانے کے لیے وہ محتاج ہے، پھر اس کو پکانے کے لیے آگ کا وہ محتاج ہے، لکڑیوں کا وہ محتاج ہے، توے کا وہ محتاج ہے، پانی کا وہ محتاج ہے۔ ان ساری چیزوں کا جو محتاج ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ کیسی دلیل دی قرآن میں؟ کانا یاکلان الطعام، عام سے لوگوں کے لیے، جٹ سے جٹ آدمی ہو، جاہل سے جاہل آدمی ہو، وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ الہ وہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ الہ نہیں ہوتا۔ قرآن نے نفی کر دی، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت۔ اور جو دوسرے لوگ تھے مشرکین مکہ، ان کا کیا عقیدہ تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ما وجدنا علیہ آباءنا، جن بتوں کو پوجتے ہوئے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، بس ہمارا مذہب بھی، ہمارا طریقہ بھی، ہماری شریعت بھی، ہمارا دین بھی، بس وہی۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم کیوں کرتے ہو یہ شرک کیوں کرتے ہو، تو جواب ان کا ہوتا تھا ما وجدنا علیہ آباءنا۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ یہ بتوں کے سامنے تم سجدہ ریز کیوں ہوتے ہو، تو وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ یہ بات ذرا آپ نے سمجھنی ہے، یہ بات سمجھنی ہے، میں قرآن بیان کر رہا ہوں، عظمت قرآن۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اور کبھی وہ جواب میں کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ بات سمجھیں، اللہ جل جلالہ کی ذات کے وہ منکر نہیں تھے۔ کیسے نہیں منکر تھے؟ آپ سنتے رہتے کہ جب وہ عمرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، تو وہ تلبیہ پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، یہ نہیں پڑھتے تھے، یہ لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکو، الا شریکا تملکو، ایک شریک ہے جس کو تو نے ہی اپنا شریک بنا دیا۔ اور قرآن کو کھولیں آپ، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آپ ان سے پوچھیں مشرکوں سے، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، کس نے پیدا کیا زمینوں کو، کون مَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون نکالتا ہے مردے سے زندے کو، کون نکالتا ہے مردہ سے زندہ کو، کون سنتا ہے تمہاری پکاریں؟ تو جواب میں وہ کیا کہتے تھے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ۔ کیا کہتے تھے بھائی؟ اللہ۔ تو اس سب کے باوجود وہ مشرک کیوں ٹھہرے، وہ کافر کیوں ٹھہرے؟ وہ جب کشتی میں بیٹھ جاتے، دریا میں کشتی پھنس جاتی، تو اس وقت پکارتے تھے کس کو؟ خالصتاً اللہ کو پکارتے تھے۔ اور جب ان کو نجات مل جاتی، اذا ہم یشرکون، پھر وہ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے۔ جب وہ اللہ کو مانتے ہیں، جب زمین آسمان کا خالق و مالک اللہ کو مانتے ہیں، جب محیی اور ممیت اللہ کو مانتے ہیں، تو وہ مشرک کیوں ہوئے؟ اللہ نے انہیں کافر کیوں قرار دے دیا؟ وہ اس لیے کہ وہ اللہ کو خالص نہیں مانتے تھے، خالص نہیں مانتے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جن بتوں کے سامنے ہم نظر و نیاز رکھتے ہیں، جن کی پوجا کرتے ہیں نا، یہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ کون ہے؟ ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کو راضی کرتے ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی،
تاکہ یہ کل قیامت کے دن اللہ کے قریب ہمیں لے جائے مرتبے کے اعتبار سے۔ ہم ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ کے ہاں سفارش کریں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ سفارشی بن جائے اللہ کے ہاں ہمارے۔ اور آج اگر ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، اگر کسی کو شرک سے منع کیا جائے، کسی کو کہا جائے کہ بھائی یہ چیزیں غلط ہے، جواب اس کا کیا ہوتا ہے؟ جواب یہی ہوتا ہے، کون سا ہم انہیں خدا مانتے ہیں، کون سا ہم انہیں الہ اور معبود مانتے ہیں؟ ہم تو اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، قریبی ہیں، ہماری سفارش کر دیں گے وہاں پر۔ وہ بھی یہی کہتے تھے، یہ بھی یہی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے ان پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہوئے فرمایا کہ ان کے لیے جنت کو اللہ نے حرام کر دیا، جہنم ان کے لیے واجب ہو چکی ہے، ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم میں رہے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، قرآن کے اگر آپ مضامین کو دیکھیں، ترتیب میں علماء بیٹھے، وہاں پر آپ کو معاملات بھی ملیں گی، عبادات بھی ملیں گی، اعتقادات بھی ملے گا، معاشرت بھی ملے گی، لیکن قرآن کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے توحید باری تعالیٰ، وہ اللہ کی توحید ہے۔ اور قرآن نے ایسے ستھری توحید بیان کی، کھول کھول کر توحید بیان کی کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی قرآن کے اندر غور کریں، تھوڑا سا بھی اگر ہم سوچیں تو میرے دوستو کبھی بھی راہ سے بھٹک نہیں سکتے۔ اس زمانے میں لوگ مشرکین مکہ معبودان باطلہ کی پیروی کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ ان کی وجہ سے ہم آگے پہنچ جائیں۔ تو اللہ نے ان کے وہ جو معبودان باطلہ ہیں، جن کے سامنے یہ اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے، اللہ نے قرآن میں ان کی کمزوری کو بیان کی اور کیسے کھول کر بیان کیا۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے، والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں، اور وہ جن کو پکارتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، جن کے سامنے یہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، جن کو یہ بڑی کرامتوں والا مانتے ہیں، جن کو بڑی کرنیوں والا مانتے ہیں، ان کی اپنی حیثیت یہ ہے کہ لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے۔ ذباباً ایک مکھی کیا چیز ہے؟ ایک معمولی سی چیز ہے۔ فرمایا کہ یہ جو بڑے بن کے بیٹھے ہیں، لن یخلقوا ذباباً، یہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے، ایک مکھی۔ اور آگے قرآن نے اور ترقی کر کے فرمایا، مکھی بنانا بڑی بات ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، یہ جتنے بھی معبود بن کے بیٹھے، یہ جتنے بھی گدیاں سجا کے بیٹھے، لوگوں کی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے کے سارے جمع بھی ہو جائیں، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ ان کی طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ مکھی بنا رہا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ان کی اور کمزوری، مکھی بنانا تو درکنار، مکھی بنانے کے لیے مکھی کا جسم بنانا ہے، جسم کے اندر اس کا سارا نظام بنانا ہے، پھر اس کے اندر روح ڈالنی ہے، یہ تو بڑی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ، یہ حضرت بیٹھے ہوئے، دسترخوان لگا ہوا ہے، مرید آس پاس گھٹنوں کے بل سر جھکا کر بیٹھے، دسترخوان پہ مٹھائی رکھی ہوئی ہے، کھانا رکھا ہوا ہے، سجا ہوا ہے کھانا، آ جاتی ہے مکھی آ جاتی ہے حضرت صاحب کے سامنے، حضرت صاحب کے دسترخوان پہ مکھی آ گئی، اور مکھی نے جپٹا مارا تو حلوے کی پلیٹ سے ذرہ چھین کر لے گئی۔ اِن یسلبہم الذباب، مانگ کر نہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے نا، یہ موبائل ہے، آپ نے مانگا، میری مرضی میں نے دوں یا نہ دوں، اور ایک ہوتا ہے چھیننا۔ آپ قرآن کو سمجھے، قرآن کیسے سمجھاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے چھیننا،
آپ نے یہاں سے پکڑا، میں نے ادھر سے پکڑا، جو طاقتور ہوا اس نے چھین لی۔ یہاں یہ معبودان باطل ہیں، ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، مکھی آ جاتی ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مکھی ان سے مانگتی ہے، قرآن نے کہا یسلبہم الذباب، مکھی چھینتی ہے، مکھی چھینتی ہے اور چھین کر لے جاتی ہے۔ لا یستنقذوہ منہ، یہ لوگ اس مکھی سے وہ کھانے کا ذرہ چھڑا نہیں سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کو تم مجھے چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ اگر مکھی بھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ چھڑا نہیں سکتے، چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی ضعیف ہے، مطلوب بھی ضعیف ہے، مانگنے والا بھی ضعیف ہے اور جو دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ یا اللہ مانگنے والا کیسے ضعیف ہے؟ یہ تو مل کا مالک ہے، یہ تو بڑی بڑی جائیداد کا مالک ہے، اس کے پاس تو بڑی کوٹھی ہے عالی شان، بڑی بڑی اس کے پاس گاڑیاں ہیں، یہ کیسے ضعیف؟ یہ تو بڑا طاقتور ہے، یہ ضعیف کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ یہ ضعیف ہے فی العقل، ضعیف ہے فی العقل، عقل کے اعتبار سے یہ کمزور ہے کہ یہ جس کے سامنے سے مکھی خوراک کا ذرہ اٹھا کر بھاگ جائے، لے جائے، یہ اس سے نہیں چھڑا سکتا تو مجھے کیا دے گا؟ اور مطلوب تو ہے ہی ضعیف ہے۔ اور آگے اللہ بطور شکوے کے فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ انہوں نے ان لوگوں کو اللہ کے برابر لا کھڑا کر دیا جو ایک مکھی نہیں برابر پیدا کر سکتے۔ ان لوگوں نے ان کے اندر خدائی صفات مان لی کہ جو مکھی سے وہ کھانے کا ذرہ چھڑا نہیں سکتے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ وہ اللہ کہ جس کے مقابلے میں جن کو یہ معبود بنا کر پوجتے ہیں، جن کے سامنے جھکتے ہیں کہ یہ تو مکھی نہیں بنا سکتے، اور وہ اللہ بنانے والا ایسا ہے کہ جو ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں کے اندر پانی پر انسان کی بہترین تصویر بنا لیتا ہے۔ تو قرآن یہ عقائد دیتا ہے، قرآن رہنمائی کرتا ہے، لیکن اس رہنمائی کو لینے والے ہم ہیں نہیں۔ ہمیں کیا ہے؟ جس طرف لگا دیا بس لگ گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس قرآن سے رہنمائی حاصل کریں۔ سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہے، سب سے بنیادی چیز۔ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کو دیکھیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ سارا کیا دیتا ہے؟ یہ عقیدہ دیتا ہے، عقیدے کی درستگی دیتا ہے۔ نماز کا حکم بھی ہے، زکوٰۃ کا حکم بھی ہے، حج کا حکم بھی ہے، معاشرت کا حکم بھی ہے، لیکن یہ سب کے سب بعد میں۔ پہلے کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ملتی ہے تو سب سے پہلے وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھو مکہ والو، روزہ رکھو مکہ والو، نہیں، بلکہ وہ فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے یہ لا الہ الا اللہ، اور باقی جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اس پر منطبق ہوتے ہیں۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، عقیدہ اگر درست ہے، میں آپ کو ترمذی شریف کی ایک حدیث سنانے لگا ہوں، من کان فی قلبہ، لیکن آپ اس پر تکیہ نہ کریں، تکیہ کرنے والا بے وقوف ہوتا ہے۔ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من الایمان لا يدخل النار من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من الایمان، جس آدمی کے دل کے اندر
رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اس ایمان سے کیا مراد ہے؟ اس ایمان سے مراد یہ عقیدہ توحید ہے۔ تو قرآن ہمیں یہ عقیدہ توحید بتلاتا ہے۔ آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں، جتنے نبیوں کا ذکر آیا، جتنے انبیاء کا ذکر آیا، پہلی دعوت ان کی تھی یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں عبادت کرو تو صرف کس کی؟ اللہ کی عبادت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء ہیں سب کی پہلی دعوت یہ تھی کہ اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اور جب عقیدہ درست ہو جائے گا پھر باقی سارے کے سارے اعمال اس کے اوپر، یہ بنیاد بن گئی، اس کے اوپر آپ نے پھر بلڈنگ بنا لی، بنیاد مضبوط بنا لی، بلڈنگ بن جائے گی، 20 منزلہ بنا لو۔ اور اگر بنیاد ہی نہیں ہے، عقیدہ ہی تذبذب کا شکار ہے، عقیدے کے اندر ہی کھوٹ ہے، ایسے ایسے من گھڑت واقعات سن کر عش کریں اور سر ہلا ہلا کر سبحان اللہ کہیں اور پھر نمازیں پڑھتے رہیں تو وہ نہیں ہوگا۔ آج کتنے بوگس عقیدے لوگوں کے بن چکے ہمارے پاس، من گھڑت قسم کے واقعات کو لیے اور انہیں عقیدہ بنا کر آگے پیش کرتے ہیں۔ اور جی ایک عورت جس کا ایک ہی بچہ تھا، بڑا پیارا تھا، محبوب تھا، وہ مر گیا، عورت کو آرام نہیں آ رہا تھا، رو رہی ہے، چلا رہی ہے، چیخ رہی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے دیکھا کہ یہ بیٹے کی جدائی میں تڑپ رہی ہے، پوچھا اماں کیا بات ہے؟ کہا ایک ہی بچہ تھا، مر گیا۔ گیا شیخ عبد القادر جیلانی، چارپائی پہ لاش پڑی ہوئی ہے، ہاتھ پھیرا، کپڑا ہٹایا، اٹھ کے بیٹھ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یار خدا کے بندے، یہ عقیدہ ہے کوئی؟ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، موت اور حیات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی۔ اور پھر اوروں کو لا کر ایسے ایسے من گھڑت واقعات کو بیان کرنا، اگر یہ شرک نہیں ہے تو شرک اور ہوتی کیا ہے؟ شرک کے کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ مشرک آدمی کے کیا سر کے اوپر سینگ نکل آتے ہیں کہ پہچان ہوتی ہو جی یہ مشرک آدمی؟ نہیں، انہی باتوں سے ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، پورا قرآن آپ نے سنا، پورا قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک توحید کا درس دیتا ہے، عقیدے کی درستگی کا درس دیتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ سے ملاتا ہے، اللہ کی الوہیت کا یقین دلاتا ہے، پورے کا پورا قرآن۔ اور اس قرآن کو ہم اس نظریے سے، عمل کے نظریے سے اگر پڑھیں گے، عقیدے ہمارے درست ہوں گے، عقیدے جب درست ہوں گے پھر نمازیں پڑھیں، پھر قرآن کی تلاوت کریں، پھر جتنے بھی اعمال کریں وہ سارے کے سارے عند اللہ مقبول ہوں گے۔ اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو جتنے بھی اعمال کر لو، سورۃ آل عمران کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی اعمال کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک چٹان ہے، پتھر ہے، اس کے اوپر گرد و غبار آ کر جمع ہو گیا، مٹی جمع ہوتی رہی، پھر کہیں سے پرندوں کی بیٹ میں کوئی بیج آ کر اس چٹان کے اوپر پڑی ہوئی مٹی میں ملا، چھوٹا سا پودا اگ گیا، اور اب جب تیز ہوا چلی، طوفان آیا، طوفانی بارش آئی، اس چٹان پر سے مٹی کو صاف کر دیا، وہ پودا بھی چلا گیا۔ فرمایا وہ لوگ جن کے عقیدے صحیح نہیں، ان کے اعمال کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ ان کا کوئی عمل عند اللہ مقبول نہیں ہوتا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا